آج بہت بڑا دن ہے۔ اسلام آباد ٹاکس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہیں، سیکیورٹی کے وہاں پر سخت انتظامات ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر جڑی ہیں کہ وہاں سے کیا خبر سامنے آئے گی، کیا نتیجہ نکلا گیا ان ٹاکس کا۔ جو فریقین وہاں پر موجود ہیں، ظاہر ہے امریکہ کے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اہم نام وہ سامنے آئے، پھر ایران کی طرف سے بھی بڑے نام سامنے آئے جن کی اس وقت ٹاکس اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے، اور پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا کام یہاں پر کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی یہ بڑا ہی ایک تاریخی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ طلعت حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ طلعت صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس کو، اور ظاہر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت اس ٹرانسمیشن میں کہ ہر پہلو کو ہم کور کر سکیں۔ اس سے بریک سے قبل بات ہو رہی تھی اسرائیل کی، کہ اسرائیل کی جو اس وقت ان کا کردار ہے، ظاہر ہے وہ اس جنگ میں بہت کھل کر سامنے آیا ہے، جو ان کی ولنریبلٹی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، میں تو آپ کو اسلام آباد سے ٹاکس کے حوالے سے معلومات فراہم کر سکتا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں۔ جو گہری باتیں ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہوگا کہ اسرائیل کا ہم نے کیا کرنا ہے، اسرائیل نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کا نقصان ہوا، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ لیکن اگر آپ اسرائیل پہ کمنٹ چاہیں تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسرائیل کے پاس غزہ کا 50% اس نے علاقہ قبضے میں لیا ہوا ہے، ساؤتھ لبنان کا 10% علاقہ اس نے قبضے میں لیا ہوا ہے، جو جارڈن کی ویلی ہے وہ اس نے قبضے میں لی ہوئی ہے اور دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ تو واشنگٹن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اسلام آباد میں ہونے والی ٹاکس کے تناظر میں مجبور کیا کہ انہوں نے واشنگٹن میں جا کے لبنان کے ساتھ ٹاکس کرنی ہے براہ راست، ورنہ ان کی طرف سے جو لبنان پر حملے جاری تھے انہوں نے تو ان ٹاکس کے اوپر ایک بہت ہی منفیت کے بادل گہرے کر دیے تھے۔ وہ شکر ہوا کہ وہ ختم ہوئے اور ٹاکس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کے اندر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اس کے اندر جن چیزوں پر پہلے اتفاق رائے ہو چکا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ چیزیں کون سی ہیں، ہم سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے، کہ جو چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، جو ان دونوں ڈیلیگیشنز کے آنے سے پہلے ان کے جو ٹیمز تھیں انہوں نے آپس میں ریکنسائل کی تھیں، ان کو ٹیبل پر سے ہم نے ہٹانا ہے تاکہ ہمارے پاس جو وزن ہے ٹیبل کے اوپر وہ کم ہو بات چیت کا۔ جو امریکی ڈیلیگیشن ہے وہ اپنی دو بڑی معلومات جو مطالبات ہیں لے کے آئے ہیں ہماری معلومات کے مطابق۔ ایک مطالبہ تو براہ راست آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے بعد دنیا کی معیشت کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کیا۔ اس جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کے ارد گرد ظاہر ہے ایران جغرافیائی طور پر موجود تھا اور اس کا کوئی کلیم بھی تھا، لیکن یہ ایک بین الاقوامی قانون کے تحت ایک بین الاقوامی گزرگاہ تھی، اس کے اوپر کسی شپ کو روکنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کے 10 پوائنٹس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز کو چلانے کے لیے ہمارا اس کے اندر کردار ہونا چاہیے۔ تو امریکی ڈیلیگیشن آبنائے ہرمز کی مکمل اوپننگ اور اس کے میکنزم کے بارے میں ایک بھرپور مطالبہ لے کے سامنے آیا ہے۔ دوسرا جو مطالبہ ہے اس کا تعلق ایران کے انرچ یورینیم کے حوالے سے ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مطالبہ پبلکلی تو بڑا اہم ہے، لیکن ٹرمپ کی جو ٹیم ہے وہ شاید اس کے اوپر نیگوشیشنز کے لیے تیار ہو کہ اس کو بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے بھی کروایا جا سکتا ہے اور بعد کے جو راؤنڈ کرنا طور پر ان کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو منسلک گروپ ہیں جس طرح حزب اللہ ہے یا حماس ہے، اس وقت حزب اللہ کی بات ہو رہی ہے، ان سے مکمل طور پر ایران کو یا ہاتھ اٹھانا ہوگا یا ان کے بارے میں ضمانت دینی ہوگی کہ یہ دوبارہ حملے اسرائیل کے اوپر نہیں کریں گے۔ ایران کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ آبنائے ہرمز کے اوپر وہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ امریکیوں کی دلچسپی کتنی ہے آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں، وہ اس کو اپنی بات چیت کے پیرائے کے آخری نقطے میں رکھے ہوئے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ کی آبنائے ہرمز کی بات مان لیں تو اس کے بعد امریکیوں کے پاس کوئی بات کرنے کو بات رہ نہیں جاتی، اور ایران کا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایران اپنی سینکشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہے، فوری اور حتمی ضمانت چاہ رہا ہے کہ تمام خطے کے اندر ہر قسم کی جنگ بندی ہوگی، اور اس کے اندر لبنان بھی شامل ہے، اس کے اندر یمن بھی شامل ہے، اور ضمانت ہوگی کہ دوبارہ ایران پر حملے نہیں ہوں گے۔ جو ایران کے اثاثے منجمد ہوئے ہیں ان تک ایران کی پہنچ بھی ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ اور پھر آخر میں آبنائے ہرمز کو چلانے کے لیے جو منصوبہ ہے اس کے اندر ایران کا رول کیا ہوگا۔ تو یہ اس وقت ٹاکس کے ٹیبل کے اوپر یہ نکات ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ موجود ہیں۔
طلعت حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ نکات آپ نے سامنے رکھے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ان نکات پر گفتگو ہوگی، جو 38-40 دن بعد آج گراؤنڈ موجود ہے اسلام آباد میں جہاں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پیس ٹاکس کی بات کی جا رہی ہے، وہ گراؤنڈ کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ان 38-40 دن نے دونوں سائڈز کے وفود کے لیے کیا کچھ بدلا ہے؟ کس کو کیا دیا ہے؟ کس سے کیا لیا ہے؟ یعنی جس گراؤنڈ پر آج بات چیت ہو رہی ہے اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے دیکھنے والوں کے لیے؟ یہ زبردست سوال ہے آپ کا جی. یہ ایک تو اکثر میں بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ ابھی انٹریکٹ کر کے آیا ہوں، 250 کے قریب لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور جو ہمارا کنونشن سینٹر ہے اس کے اندر آپ کو ایک بھیڑ نظر آتی ہے. جو یہاں کا ایک 5 اسٹار ہوٹل موجود ہے، باقی دونوں کو تو تقریباً خالی کروا لیا گیا ہے، وہاں پر بھی آپ کو بھیڑ نظر آتی ہے. جو بڑا سوال عائشہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان ہی کیوں، کہ پاکستان کے اندر ہی کیوں ہو رہا ہے. اچھا، ہم نے ان کو وضاحت سے بتایا کہ پاکستان اس وجہ سے دنیا بھر کے اندر جو ہم نے مذاکرات بین الاقوامی تعلقات کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے دیکھے ہیں، وہ مذاکرات یا آپ کو ناردرن یورپ کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آپ کو مرکزی یورپ کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کبھی برلن کے اندر ہوتے ہیں، کبھی ہیلسنکی کے اندر ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو جنیوا کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر آپ مشرق وسطیٰ میں آئیں تو آپ کو دوحہ کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا امریکہ اگر کوئی سپانسر کرتا ہے تو اس کے سپانسرڈ مذاکرات آپ کو عمان کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس سارے مدعے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ خود جنگ کا حصہ ہے، مشرق وسطیٰ کے جو نیوٹرل گراؤنڈز ہیں وہ خود اس جنگ کا حصہ ہیں. یورپ والوں سے جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ اس جنگ کے اندر تصفیہ کرائیں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، بارے گراں ہیں. تو اور ترکی جو ہے وہ موجود تو ہے، لیکن ترکی کی وہ انگیجمنٹ نہیں ہے عرب ورلڈ کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا حتیٰ کہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی موجود ہے. تو پاکستان ایک ایسے خطے کے طور پر آپ کو سامنے نظر آتا ہے جس کے ہر اہم ملک کے ساتھ تعلقات موجود ہیں، جس کی سفارتکاری کے اندر یہ لچک موجود ہے کہ مختلف سائڈز کو اپنی بات سمجھا پائے. تو اس وجہ سے پاکستان کا چناؤ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا. قطر کی طرف سے آپ کو بیانات یاد ہوں گے، قطر کیا کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو ہماری بیسٹ وشز ہیں آپ سب کے لیے، لیکن ہم اس مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو یہ بہت ایک اہم ذمہ داری ہے جو پاکستان نے اٹھائی ہے. تو جس خطے کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سرزمین ہے پاکستان کی، جو اسلام آباد ہے اس کا دارالخلافہ، یہ دنیا میں واحد جگہ ہے، یہ آپ کو حیران کن سٹیٹمنٹ لگے گی، دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں پر اس قسم کی جنگ کو بند کروانے کے تمام انتظامات سفارتی طور پر موجود تھے. میں ایک اپنے فورن جرنلسٹ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر پاکستان کی اہمیت سمجھ نہیں آتی تو ذرا سوچئے کہ اگر پاکستان اس وقت نہ ہو تو کیا ہو، تو بھائی کہاں پر مذاکرات کریں گے آپ؟ مجھے کوئی اپنی جگہ بتا دیں. ہی کوڈ ناٹ نیم اے سنگل پلیس. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے اس کی سفارتکاری کی لچک کے ساتھ ساتھ، دوستیوں کے ساتھ ساتھ، اور جو بڑا توازن والا ہم نے ایک معاملہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں، ہم ایران نے جب سعودی عرب کی جبل پر حملہ کیا تو ایران کو ہم نے ٹھوک بجا کے کنڈیم کیا، بالکل کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کنڈیم کیا فورن آف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تعلقات خراب نہیں ہونے دیے. وہ کنڈمنیشن اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے تعلقات خراب نہیں ہونے دیے. اسرائیل کو اس کے اندر اس کا اثر و رسوخ ہے امریکہ کے ذریعے، لیکن ہم نے کسی جگہ پر کوئی کنسیشن نہیں دی، شدید قسم کی اس کے اوپر تنقید کی. جو عرب ممالک ہیں جن کے ایران پر اعتراضات ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو ناراض کیے بغیر ہم نے ایران کو انگیج رکھا. اور بڑی سٹوری عائشہ جس کے اوپر میرے خیال میں لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے کہ ایران کا ڈیلیگیشن جو اپنے نیبرہڈز کے اندر بہت احتیاط کے ساتھ نکلتا ہے، کیونکہ وہاں پر اسرائیلیوں نے اپنے گھسپیٹھیے بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ایران میں سے اڑ کر پاکستان کیسے لایا گیا، یہ کتنی بڑی سٹوری ہے. آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس کا رسک کتنا زیادہ ہے.